کہتے ہیں کہ ایران امریکہ اندر سے ایک ہے. وہ ایران کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب جو امام خمینی نے سامنے دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا انقلاب اسلامی کے حوالے سے اور امریکہ اسرائیل کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا وہ سب کچھ سچ ثابت، اگرچہ وہ کہیں کہ ہم آپ سے سینکشن ہٹا دیں گے. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایران امریکہ ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں، لیکن اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ عالمی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر کسی کے لیے سختی اپنایا، لیکن ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر گرین سگنل دیا ہے اور خط لکھا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ادھر یوکرین کی اگر بات کرتے ہیں تو انہوں نے یوکرینی صدر کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا، پوری دنیا کے سامنے اس کو ایک استعارہ بنایا ذلت کا، لیکن ایران کو انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. یہی تو ایران کی عزت ہے کہ بھائی ان کو کم سے کم خط لکھا ہے، ورنہ تو یوکرین کے صدر کی طرح ایران کے صدر کو بلا سکتے تھے. وہ نہیں، ویسے بھی کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ایران امریکہ اندر سے ایک ہے. لوگ کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں لوگ، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوگا. لیکن ایران نئے خطے میں، کیونکہ دیکھیں نا، ایران کے علاوہ کون ہے جو امریکہ کے مخالف ہے؟ یہاں پر ہر کوئی امریکہ کی غلامی اور یہودیوں کی غلامی کے لیے تیار ہے، بلکہ خود یہاں سے آفر کرتے ہیں کہ بھائی ہماری غلامی میں ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں ایک جو ہے وہ ملک جو تمام تر اپنے اوپر پابندیوں کو برداشت کرتے ہوئے نہ فقط یہ کہ اپنے لیے وہ مقاومت دکھاتا ہے اور امریکہ کے اور باقی جابر حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، بلکہ وہ پوری دنیا میں مظلومین کے لیے، کیونکہ وہاں پر جو ایران میں انقلاب جو آیا ہے وہ انقلاب پوری دنیا کے مستضعفین کے لیے اور مظلومین کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے خود جو ہے انقلاب کا ایک مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا. امام خمینی جب انقلاب لائے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انقلاب ایرانی نہیں ہے، یہ انقلاب اسلامی ہے. اگرچہ یہاں پر ابھی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں نا انقلاب ایران سے حالانکہ امام خمینی نے سختی سے منع کیا کہ ایران میں انقلاب برپا ہوا ہے کیونکہ اس کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، لیکن اس کو صرف ایران کے ساتھ محدود کرنا یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ یہ جو ایران میں انقلاب جو آیا ہے یہ اسلامی انقلاب ہے اور مستضعفین جہان کے لیے یہ انقلاب ہے. جہاں جہاں دنیا میں جس جگہ پر ظلم ہوگا، کسی پر، کسی بھی مسلک پر، کوئی رنگ نسل اس کو نہیں دیکھا جائے گا، ہم ان کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے. اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے ہم دیں گے، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے. کیا پتہ آیت اللہ خامنہئی صاحب ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آیت اللہ خامنہئی مذاکرات نہیں کریں گے امریکہ کے ساتھ؟ لیکن اگر کرنا ہوتا تو اس سے پہلے کر لیتے. اگر ایسی بات تھی، آیت اللہ خامنہئی کبھی بھی ایک کام نہیں کرے گا. انہوں نے سختی سے منع کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر خط لکھا ہے تو انہوں نے سختی بھی اپنائی ہے اور دھمکی آمیز، کیونکہ ان کا لہجہ اور ان کا طریقہ یہی ہے، ان کا یہی انداز ہے کہ ہم دنیا کے جو ہے وہ باپ ہیں اور ہم نے، وہ تو سپر پاور ہے نا، ظاہر سی بات ہے. جس طرح سے ذلیل کیا یوکرین کے صدر کو لا کر اس نے سامنے رکھ کر، ٹھیک ہے، جس طرح سے اس کے بارے میں بھی آیت اللہ خامنہئی نے کہا تھا کہ یوکرین جو ہے وہ جو جنگ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور یوکرین کو استعمال کر رہا ہے، اور اس کی بات نہیں سنی گئی ان کی. ظاہر سی بات ہے پھر وہ سچ ثابت ہوا اور وہ رونے پر مجبور ہوئے یوکرین کے صدر جو ہے. تو ان کو تو انہوں نے اپنا پٹھو بنایا ہوا ہے اور غلام بنایا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے وہاں پر یوکرین سے لینا ہے وہ تو لیں گے. لیکن آیت اللہ خامنہئی کے بارے میں یہ تو بات ڈن ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ بھائی وہ تمام تر پابندیوں کو اپنے سر لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرہ نہیں کرے گا جب تک امریکہ یا یہود و نصارہ یا کوئی بھی، جب تک ان کے اوپر سے جتنے بھی محرمات ہیں اور پابندیاں ہیں وہ نہیں اٹھاتے ہیں. اور یہ بھی ایران کو یقین ہے کہ بھائی یہ لوگ اگر کہتے بھی ہیں، ہمیں لکھ کر بھی دیتے ہیں نا کہ ہم آپ کے اوپر سے تمام تحریمات اور محرمات اٹھائیں گے اور ہم آپ کے خطے میں لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنیں گے، تو بھی ایران نہیں کرے گا ان کے ساتھ مذاکرہ، کیونکہ ایران کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ایران دیکھیں یہودیوں نے کیا کیا فلسطین کے لیے، کتنے دفعہ مذاکرہ ہوا کہ ہم جنگ بندی کریں گے. جنگ بندی کے اسی دن، جس دن جنگ بندی ہوئی ہے، اسی دن انہوں نے مخالفت کی اور مظلومین کو جو ہے مارا. تو یہ ایک مثال ہونی چاہیے نا ہمارے لیے کہ یہود و نصارے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے کہ جو کچھ وہ کریں اس پر آپ کان نہ دھریں، اس پر یقین نہ کریں. وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، تمہارے پیٹھ پیچھے کچھ بولتے ہیں، تمہارے سامنے کچھ منافقت کا وہ روپ دھار کر آتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایران ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، پوری دنیا کے تمام ممالک، خصوصاً مسلمان ممالک کے لیے. اور اب فلسطین کے قضیے نے تو بہت کچھ اشکار کر دیا ہے، بہت کچھ ہمارے لیے واضح کر دیا ہے. جس کے بعد اب یہ کہنا کہ ایران مذاکرہ کرے گا یہ بہت ہی بعید ہے. اگر ایران مذاکرات کر لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟
ایران سے سینکشنز بھی ہٹائے جائیں گے، پابندیاں ہٹائیں گے تو ایرانی قوم بھی ترقی کریں گے، دیکھیں ایران پہ چلیں گے۔ یہ بات جو ہے نا آیت اللہ خمینی سے کسی نے کہا تھا، اور ان کے جو ہے وہ بہت ہی قریب کسی نے امام خمینی سے کہا تھا کہ آپ ذرا ہاتھ دھیرے رکھیں، آپ ذرا جس طرح سے باقی ممالک چل رہے ہیں نا کہ اپنا کام بھی نکال لیں، مطلب ہم ثواب ہم خرما والی جو بات ہے ایک تیر سے کئی شکار کر لو، تو آپ بھی ذرا اتنی سختی مت کریں، کیونکہ آپ کی اپنی اکانومی اتنے وہ ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے اوپر اتنے سینکشن اور اتنے پابندیاں لگے ہوئے، تو آپ خدا را اتنے آپ بلند و بالا باتیں نہ کریں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے انقلاب کا مقصد یہ ہے کہ اسلام باقی رہے، ایران کا ہمیں ایران کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، فارسی میں باقاعدہ کہا تھا کہ یہ واجب ہے کہ اسلام بھی مانت، کہ ایران کو کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہمارا مقصد یہ کہ ہم پوری دنیا میں اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور اسلام کے جو احکامات ہیں، قوانین ہیں، اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور احادیث ہمیں کیا درس دیتی ہے، وہ یہ ہیں کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے مقابلے میں سخت بنو، اور اس میں قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ اس کے لیے ظالمین اور دشمنوں کے مقابلے میں کیا بننا ہے، ایک مطلب مضبوط دیوار، لوہے کی دیوار کی طرح بننا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو جو ہے مضبوط رکھنا ہے، اور جب یہ کریں گے تو عزت تمہارے ساتھ اور فتح بھی تمہاری ہوگی۔ تو ایران کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب جو امام خمینی نے سامنے دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا انقلاب اسلامی کے حوالے سے اور امریکہ اسرائیل کے حوالے سے، جو انہوں نے کہا تھا وہ سب کچھ سچ ثابت ہو رہے ہیں، اور آج بھی امام خامنہئی نے، آیت اللہ جو ہے وہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے ماضی کے حوالے سے اور جو کچھ مستقبل کے حوالے سے انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہے، وہ سب کچھ سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، اور کبھی بھی وہ اس میں مذاکرہ کرنے کے یا اس میں نہیں ہوں گے، پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ کہیں کہ ہم آپ سے سینکشن ہٹا دیں گے۔